آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ دعا کے وسیلے سے دلیر بن سکتے ہیں اور خدا کی محبت کو اپنے خاندان کے ساتھ جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن سے آج آپ کا رابطہ ہوگا بانٹ سکتے ہیں، اور یہ سادگی سے ہوگا۔ آپ کو ضرور ہی خدا کی محبت سے بھرا ہونا ہے، اور آپ کہتے ہیں پاسٹر سیمی میں کیسے خدا کی محبت سے بھر سکتا ہوں؟ آپ خدا کی محبت سے بھر جاتے ہیں جب آپ خدا کے روح سے بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ روح کا پھل محبت، خوشی اور اطمینان ہے کلام مقدس کے مطابق۔ لیکن جب بائبل اعمال کی کتاب 1 باب اس کی 8ویں آیت میں کہتی ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آپ کو خدا کی محبت کو ان لوگوں سے جو آپ کے بہت قریب ترین ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بانٹنے کی ہمت ہوگی۔ جب آپ روح القدس سے بھرے ہیں تو آپ خدا کی محبت کو پوری دنیا میں بانٹنے کے قابل ہوں گے۔ خدا کا روح وہ ہستی ہے جو آپ کو محبت بخشتی ہے، اور پولس نے افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے افسس 5 باب 18ویں آیت میں کہا، شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اس لیے آپ کو روح القدس سے لازمی بھرا ہونا ہے۔ آپ کیسے روح القدس سے بھرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کبھی بھی خدا کی روح سے بھرے اور اپنے گناہوں سے بھرے یا خدا کی روح سے اور خود غرضی کی خواہشوں سے بھرے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ جہاں آپ نے خدا کو مایوس کیا، کسی بھی مقام پر آپ نے خدا کو مایوس کیا، کوئی بھی آپ کی زندگی کی کمزوری ہے، خدا کے سامنے اقرار کریں اور اپنے اس گناہ سے توبہ کریں، اس سے منہ پھیر لیں۔ بائبل کہتی ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور دوسرا، صرف اپنی زندگی کا ہر پہلو خدا کے پاس لائیں اور ہار مان لیں۔ کہیں روح القدس میری زندگی کو سنبھال لیں اور اپنی زندگی کا ہر حلقہ اس کے حوالے کریں۔ جو ہی آپ ایسا کرتے ہیں اس کی روح آپ کو بھر دے گی، وہ منصف سنبھالے گا اور آپ میں سے محبت، خوشی، اطمینان، صبر، مہربانی، نیکی اور محبت اور خود پر قابو ضبط نفس جاری ہوگا، اور آپ ان لوگوں سے محبت کریں گے۔ آپ کو نئی دلیری ملے گی۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے قوت آتی ہے، یہ ہمت جس سے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ روح القدس آپ کی زندگی پر اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے آج کچھ وقت نکالیں، اکیلے میں خدا سے بات کیجیے، دعا کیجیے، خدا سے بات کیجیے۔ پہلے گناہوں کا اقرار کیجیے، غلطیوں کا اقرار کیجیے، اور دوسری چیز اس کے روح القدس کو اپنا اختیار دیجیے اور دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے خدا مجھے اپنی روح سے بھر دے، اور غور کریں کہ آپ کو روح القدس سے بھرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے۔